دنیا کے نقشے پر ایک ایسا سمندر ہے جس میں کوئی انسان نہیں ڈوبتا، جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سمندر کے نیچے ایک پوری بستی دفن ہے؟ ایک ایسی قوم جس پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین کو الٹ دیا گیا۔ السلام علیکم، اسٹوریز آف پروفٹس کے ڈے 5 میں آج ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی۔ یہ اس قوم کی داستان ہے جس نے فطرت کے اصولوں کو توڑا اور پھر اللہ کا وہ عذاب دیکھا جس سے تاریخ کانپ اٹھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے شخص تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ بعد میں اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبوت دی اور انہیں سوڈم نام کے شہر کی طرف بھیجا۔ سوڈم اس وقت کا بہت ہی خوشحال شہر تھا، لیکن وہاں کے لوگ ایک ایسی برائی میں مبتلا تھے جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ مردوں کا مردوں کے ساتھ غلط رشتہ رکھتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ حضرت لوط علیہ السلام نے سالوں تک محنت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے ہیں، اے لوط، اگر تم اتنے ہی صاف ستھرے ہو تو ہمیں اس بستی سے نکال دو۔ حد تو تب ہوگی جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہی دھمکی دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ چھپ کر گناہ گاروں کا ساتھ دیتی تھی۔ جب گناہ حد سے بڑھ گیا تو فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ نے عذاب بھیجنے سے پہلے 3 فرشتوں کو، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام شامل تھے، انسانی روپ میں بھیجا۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور پھر بتایا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں پہنچے تو قوم کے لوگ بری نیت سے ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں۔ فرشتوں نے کہا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پروں سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، اتنا اونچا کہ فرشتوں نے وہاں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، اور پھر اس بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا۔ ساتھ ہی آسمان سے مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جسے وہ لگنا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بھی اس عذاب کی زد میں آ گئی اور ہلاک ہو گئی۔ آج جارڈن میں جہاں وہ بستی تھی وہاں ڈیڈ سی موجود ہے۔ اس کا پانی اتنا کھارا ہے کہ اس میں کوئی مچھلی یا پودا زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جگہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی قوم بے حیائی کو فخر سمجھنے لگے اور فطرت کے خلاف جائے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ پاکیزگی اور حیا ہی ایمان کی اصل ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی دردناک لیکن سبق آموز داستان۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جنہوں نے بہت صبر کیا، جنہیں صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ ڈیڈ سی کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام سے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ڈے 6 کے لیے سبسکرائب کریں۔